السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن اور کہاں سے؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. مولانا صاحب میرا پرابلم دوسرا ہے, کوئی دماغ کا نہیں ہے. مجھے بہت پریشانی ہے. میرے بچہ لوگ کے شادی کے لیے مجھے کوئی بتا دیجیے پلیز. میں کوئی پڑھنے کے لیے میں انشاءاللہ طب نبی کی روشنی میں انشاءاللہ روحانی علاج ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. مولانا صاحب وہ بتا دیجیے. میرا شادی کے لیے اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے. چلیں, کیا میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام نہیں بس. چلیں ٹھیک ہے, میں ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں دعائیں بھی ہیں, اس میں دوائیں بھی ہیں, اور اس میں غذائیں بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بچے جوان ہو چکے ہیں, ان کو ایک تو دین کی طرف ان کا رجحان پیدا کریں, تو انشاءاللہ دین جو ہے وہ انسان کو نکاح کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہے وہ نکاح کی طرف ترغیب دلاتی ہیں. ایک تو یہ عمل. دوسرا یہ کریں کہ آپ ہر فرد نماز کے بعد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو 21 مرتبہ پڑھیں, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اور رات کو تہجد میں اٹھیں اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں. خاص طور پر بچیاں ہیں, خود اچھے رشتے کے سلسلے میں ہیں, یا لڑکے ہیں تو وہ اچھے رشتے کے سلسلے میں ہیں, تو راتوں کو اٹھیں اللہ سے مانگیں. اور دوسرا عمل یہ ہے سورہ مریم اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو روزانہ 1 مرتبہ پابندی سے جب تک رشتہ نہ ہو جائے اس وقت تک سورہ مریم کو بلا ناغہ پڑھتے رہیں, تو اللہ تبارک و تعالی یہ سب کے لیے ہے. جن کے بھی رشتے نہیں ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نیک صالح رشتے نصیب فرمائیں گے.